تو اس نے ان سے چند باتیں کی ہیں. خدا ان کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے جی، لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے. اس علاقے میں چرہاوے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خدا کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خدا کا جلال ان کے چگرد چمکا، اور وہ نہایت ہی ڈر گئے. مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پر خداوند ہی کی برکت. آمین آمین. کتنوں نے اس کلام کو سنا ہے؟ میں اپنی ایج کے بارے میں بتاتا جاؤں. میری ایج 57 ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے 57 بار سال میں ایک دفعہ کہندے نے چرچ چلے جاؤ تو کلام نو سن لو. 57 بار میں نے سنا. اب 57 سال سننے کے باوجود بھی اگر زندگی کو چینج نہیں کیا تو آواز تو آئی ہے، لیکن ہم واپس دنیا میں چلے. اسی طرح آپ بھی مختلف ایج کے ہیں. آپ نے بھی بارہا خدا کے خادم سے جگہ بہ جگہ میسج کو سنا. اب جب یہ علاقے اپنے جگہ پر بیٹھے ہوئے کام کو کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو کر رہے ہیں، تو جب ان پر فرشتے نے انہیں خوشخبری کا بشارت دی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ پہلا سوال جو ہے وہ زندگی میں یہی آتا ہے کہ یہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ انہوں نے کیوں اس آواز کے طرف اپنے کان کو جھکا لیا؟ حالانکہ یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ دیانتداری کے ساتھ اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے ہیں. ان کا رابطہ، ان کا راستہ کیوں چینج ہو گیا؟ انہوں نے کیوں تو اس طرف اپنا رخ کر لیا جس کو یہ جانتے نہیں؟ لیکن جب فرشتے نے آ کر انہیں کیا کہا، جی میں تمہیں کیا دیتا ہوں جی؟ بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. یہ خوشی کی بشارت میری اور آپ کی زندگی میں بھی بارہا آئی. کیا میں نے اور آپ نے اپنے راستے کو چینج کیا؟ کیا میں نے اور آپ نے اس آواز کی طرف اپنے کان کو لگایا؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنی توجہ جو ہے اس مسیحا کی طرف کر لی جو میرے اور آپ کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا؟ آج سوال ہے، کرسمس تو ہم منائیں گے، مناتے رہیں گے، کیک بھی کاٹیں گے، گفٹ بھی دیں گے، خوبصورت کپڑے بھی پہنیں گے. کیا ہم نے اپنے رخ کو چینج کیا ہے؟ چڑھاووں کی طرف دیکھتے ہیں. جب ان کے طرف یہ فرشتے کی آواز آ گئی تو کیا ہو گیا؟ یہ ڈر گئے، یہ ڈر گئے، گھبرا گئے. ایک نور نے ان کی طرف جب روشنی کی، خدا کا جلال ان کی طرف چوگل چمکا تو یہ ڈر گئے. انہوں نے اپنے آپ کو سہم گئے، کانپنے لگ پڑے اور گھبرا گئے. لیکن فرشتے نے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں کیا کرتا ہوں جی؟ بڑی خوشی کی بشارت. مایوسی ختم ہو گئی، ڈر ختم ہو گیا، دل میں سے خوف ختم ہو گیا، اور کیا مل گیا جی؟ خوشی کی بشارت. خوشی کی بشارت مل گئی کہ تمہارے لیے آج داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی خداوند مسیح خداوند. مسیح خداوند پیدا ہوا ہے. اب وہ چرنی میں نہیں ہے. کتنے کہتے ہیں چرنی میں ہے؟ نہیں. اب وہ چرنی میں نہیں، آپ کے دل میں رہنا چاہتا ہے. وہ آپ کے دل کا مالک بننا چاہتا ہے. وہ آپ کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. وہ آپ کو نکھارنا چاہتا ہے. وہ آپ کو
اپنے کام کے لیے اس خوشی کی بشارت میں لوگوں تک بھیجنا چاہتا ہے۔ جب ان چرہاؤں نے یہ آواز سنی ہے تو کیا یہ واپس اپنی جگہ پر آئے؟ نہیں، انہوں نے کیا جی ہن بس یسوع مسیح نو دیکھ لیا ہے تو بس بشارت نہیں پھیلانا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا ہے یسوع تک گئے ہیں، دیدار کیا ہے اور وہاں پر شکر گزاری کے ساتھ یہ دنیا میں پھیل گئے۔ اسی طرح ہم خدا کے 12 شاگردوں کی طرف دیکھتے ہیں، کیا کسی ایک شاگرد نے رک کر خدمت کی؟ اگر رک کے کی ہوتی تو یہ صرف سارا کام جو ہے اسرائیل تک ہی رہتا، لیکن انہوں نے پوری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کی، پوری دنیا میں جا کے خوشخبری کی بشارت دی۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر اس بات کا چرچا کیا کہ مسیحی میرے لیے دنیا میں آیا، مسیحی میرے لیے نجات دہندہ بن کر آیا، اور مسیحی میرے لیے ایک خوشخبری کا پیغام بن کر آیا۔ آج یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو اندھیرے کی وادیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اسایہ نبی جو ہے 9ویں باب کی دوسری آیت میں بیان کرتا ہے کہ جو اندھیرے میں بیٹھے تھے ان پر بڑا نور چمکا۔ آج ہم بھی اندھیرے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اگر آج تک اپنی زندگی کو چینج نہیں کیا تو ہم اندھیرے میں ہیں، اور ہمارے پیر آج خدا کے کلام کا نور چمک رہا ہے۔ اب اس نور میں کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک چیز روشنی سے نظر آ رہی ہے، مجوسیوں نے ستارے کو دیکھا اور انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ اندھیرے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اگر آج تک اپنی زندگی کو چینج نہیں کیا تو ہم اندھیرے میں ہیں، اور ہمارے پیر آج خدا کے کلام کا نور چمک رہا ہے۔ اب اس نور میں کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک چیز روشنی سے نظر آ رہی ہے، مجوسیوں نے ستارے کو دیکھا اور انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اب اس راہ کو اپنانا شروع کر دیا جہاں پر ستارے کا رخ تھا، جہاں پر ستارے جا کر ٹھہر گیا، اور ان کو 2 سال لگے ہیں یسوع مسیح تک پہنچنے کے لیے۔ ستارہ دیکھا ہے 2 سال پہلے اور وہ چل پڑے ہیں۔ بادشاہ سے آ کے آگاہی کی ہے، اور بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ 2 سال تو چھوٹے چھوٹے سارے بچے مار دو، اس میں مسیح بھی مر جائے گا۔ اور جب وہ یسوع مسیح تک پہنچے ہیں تو کیا یسوع مسیح چرنی میں تھا؟ نہیں جی، وہ گھر میں تھا۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح بڑا ہو گیا تھا، 2 سال کا ہو گیا تھا، کسی گھر میں تھا۔ انہوں نے گھر میں جا کر یسوع مسیح کو جو ہے وہ سجدہ کیا۔ جب سجدہ کیا ہے تو بہت سی چیزیں لے کر آئے ہیں۔ تو کیا آج میں اور آپ یسوع مسیح سے ملنے کے لیے کون سی چیز، قیمتی چیز لے کر آئے ہیں؟ اس ٹائم کے مطابق تو وہ سونا، لبھان اور ملک لائے تھے۔ آج وہ ہمارے سے نہ سونا مانگتا ہے جی، آج وہ مجھ سے اور آپ سے ایک ہی چیز مانگتا ہے جس سے ہم بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، اور وہ ہے میرا اور آپ کا دل۔ وہ کہتا ہے میں تیرے دل کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں، میں تیرے دل کا مالک بننا چاہتا ہوں۔ اور ایک شخص اور ہے جو وہ بھی دل ہی مانگتا ہے، جسے اس دنیا کا خدا کہا گیا ہے۔ وہ انسان کو گھائل کرتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پھنسانا میرا کام ہے، بچانا میرا کام نہیں۔ وہ کہتا ہے جس سے تجھے بچانا تھا اس سے تو نے پہلے بگاڑ لی ہے، اب میرا کام ہے ہلاکت ہی ہلاکت کرنا ہے۔ وہ بھی دل میں رہنا چاہتا ہے اور مسیح بھی دل میں رہنا چاہتا ہے، لیکن مسیحی جو ہے وہ رضامندی کے ساتھ میرے اور آپ کے دل میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے دل پر کھٹکھٹاتا ہے تاکہ میں اور آپ اپنا دروازہ کھولیں اور اس اپنے دل کا مالک بنا دیں۔ لیکن ابلیس جو ہے وہ بدوبدی کسی طریقوں سے، آپ کی سوچ سے، آپ کے خیالات سے، آپ کے رویے سے وہ آپ کے دل میں گھسنا چاہتا ہے۔ گڈریوں نے
اپنی راہوں کو چینج کر لیا، اپنے مال ڈنگر کا خیال نہیں کیا، اپنی دوڑ لگانا شروع کر دی کہ اس جگہ پر پہنچ جائے۔ آج میں نے اور آپ نے بھی اپنی راہوں کو چینج کر کر مسیحا کی طرف اپنے رخ کو لگانا ہے اور اس کلام پر اپنے دھیان کو لگانا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے لیے کیوں دنیا میں آ گیا۔ آج پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح کیوں دنیا میں آیا، کیوں یہ خوشی کی بشارت انسان کو ملی، کیونکہ اس سے پہلے جو تھی وہ انسان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت تھی، گناہوں کا کفارہ نہیں تھا۔ انسان جو ہے وہ بدی میں پھنستا جا رہا تھا اور باپ نے اپنے بیٹے کو اسے بھیجا تاکہ لوگ زندگی پائیں، لوگ زندگی پا سکیں، گناہوں سے معافی پا سکے۔ نجات کا دروازہ کھل گیا، میرے اور آپ کے لیے نجات کا دروازہ کھل گیا، باپ اور بیٹے کا ملاپ ہو گیا، اور وہ جو دیوار شیطان نے بنائی تھی واقعتاً میں خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے اسے توڑ دیا، کیونکہ وہ میرے اور آپ کے لیے نجات دہندہ بن کر آ گیا۔ یہ نور چمکا، اس نور نے زندگی میں خوشحالی بخش دی، خوشی کی بشارت مل گئی۔ گڈریوں نے اپنی زندگی کو بدل لیا، انہوں نے اپنے کسی بھی چیز کی فکر نہیں کی، انہوں نے اپنی راہوں کو خدا کے کلام کی طرف کر دیا، رخ کو مسیحا کی طرف کر دیا، اپنی سوچوں کو اس طرف کر دیا کہ ہمیں بڑی خوشی کی بشارت ملی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، خدا کے مسیح کو جا کے سجدہ کر سکے، جو میرے اور آپ کے لیے منجی بن کر آیا ہے، جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے، جس نے میری اور آپ کی زندگی پر کرم نگاہ کی ہے، اور باپ نے انسان سے پیار کیا اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی کس کے پاس ہے؟ مسیحا کے پاس، وہ میرے اور آپ کے مسیحا کے پاس ہے۔ لیکن اس زندگی کو لینے کے لیے ہمیں صرف سال میں ایک بار ہی میسج کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، اسے 365 دن اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یشوع اس بات کو بیان کرتا، اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ ہاللیلویا! ہم کیا کریں گے جی؟ خداوند کی پرستش کریں گے۔ اب پرستش کرنے کے لیے ہمیں ایک خوشخبری کا پیغام کو، اس بشارت کو لے کر لوگوں تک جانے کی ضرورت ہے، اسے اپنے تک محدود نہیں کرنا۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ میرا یہاں پر آنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم بھائی باہم مل کر رہیں اور خدا کی پرستش کریں، اس کے نام کی شکر گزاری کریں، کیونکہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ اس کی بندگی کر سکے، اس کے نام کی تعریف کر سکے۔ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ اس کی بندگی کرے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھے دے دو، کیونکہ مجھے تمہاری کیا ہے جی؟ آج ہم اپنی فکریں خود ہی چکے پھر دیں، کیونکہ ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ درست نہیں ہے۔ آج